اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو اس زوم میٹنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ باجوڑ اس کا سانحہ یہ موضوع ہے، اس کے بارے میں مختصر سی بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو تعزیت ہے مجھے، اور آپ سب کو اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کی، ان کے اہل خانہ سے جو باجوڑ کے اس حادثے میں، اس دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہوئے۔ میں دل سے ان کا درد محسوس کرتا ہوں ایک باپ کی حیثیت سے۔ باجوڑ ایجنسی، اس کے بارے میں ہمارے پاکستانی بہت زیادہ اچھی طرح سے جانتے نہیں ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہاں پر مولانا فضل الرحمان، ان کی جماعت، اجتماع جو کر رہی تھی فضل الرحمان صاحب کی جماعت، ان کا مقصد کیا تھا؟ باجوڑ ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک پوائنٹ ہے، بے حد اہم اسٹریٹجک پوائنٹ ہے۔ افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے اوپر یہ ایجنسی، بابر بادشاہ کو بھی یہیں سے وہ افراد ملے تھے جن کی بدولت بابر نے ہندوستان کے تخت پر حملہ کیا اور قابض ہوا ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دے کر۔ یہ ہندوستان لودھی سے لے کے مودی تک یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن ہمارا مشن ہے ہندوستان کے اندر، اس لیے کہ ہمارا تو مشن ہے ساری دنیا کے اندر اللہ کے قانون پر مبنی وہ نظام قائم کرنا، اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا جس استقامت کے ساتھ آپ سب موجود ہیں اس تحریک میں، جنہوں نے قرآن مجید پڑھا، تحریک اسلام کو جانتے ہیں کہ کیسے مختصر سی چھوٹی سی جماعت، جس کو الکتاب کہا ہے قرآن نے، ایک چھوٹا سا گروہ کیسے غالب آتا ہے، ایک چھوٹا سا گروہ۔ ایسے ہی بابر بادشاہ نے ایک چھوٹا سا گروہ یہاں سے ہی تیار کیا تھا، باجوڑ ہی سے۔ یہ مالاکنڈ، وہاں کی ہماری فاٹا میں آتی تھی یہ ایجنسی، تو یہاں یہ جگہ، یہ مقام بہت اہم، بے حد اہم مقام ہے، اور یہاں پر آپ اسے معمولی بات نہ سمجھیں۔ فضل الرحمان صاحب کے جو ساتھی ہیں جو اجتماع کر رہے تھے، فضل الرحمان صاحب اسی جسے کیا کہتے ہیں، سیاست کے، وہی جس سیاست کے جو کتے ہیں جو پاکستان کو نوچنا چاہتے ہیں، سیاست کے جتنے کتے ہیں ان میں مولوی فضل الرحمان بھی ہے۔ تو یہ جتنے سیاست کے وہ لوگ جن کے پاس ریسورسز ہیں، پیسے ہیں، جو فساد فی سبیل اللہ مچانا چاہتے ہیں، یہ سارا کا سارا دنگا فساد جو پاکستان میں ہے، میں چاہتا ہوں لمحہ بھر کے لیے آپ سوچیں اور غور کریں، وائے پاکستان، یہ پاکستان کو کیوں یہاں پر یہ دہشت گردی یہاں پہ کیوں ہوتی رہی ہے؟ کیا مقصد تھا اس دہشت گردی کا، اور ابھی بھی مقصد کیا ہے؟ کوئی نام دے دیتا ہے کہ جی فلانا، یہ ایک نیا داعش گروپ ہے، اس کا نام فلاں ہے، یہ ایک نیا گروپ آ گیا ہے جی داعش کا۔ یہ کوئی نئے گروپس نہیں ہیں۔ غور کیجئے کہ جب تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی، یا حکومت جہاں جہاں پر ان کی تھی، کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا، نو ویئر۔ اور صاف نظر آتا ہے کہ یہ تمام دہشت گردیاں اور یہ ڈرامے دہشت گردی کے، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا، دہشت گردی ہی وہ چیز ہے جس کے بعد مختلف یہ آپ کے سیاسی مینڈک جو ہیں اٹھ کر تقریریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی ہوئی، یہاں پر امریکہ نے یہ کیا، یہاں پر فلاں نے یہ کیا، یہاں پہ ڈرون حملہ ہوا۔ اس چیز سے دہشت گردی، دہشت پھیلانا، دہشت کی جو
پرنسپل ہے, جو اصول ہے دہشت کا, وہ یہی ہے کہ اس سے پبلک کو اٹینشن ملتا ہے, ساری پبلک اٹینشن اس طرف مبذول ہوتی ہے. دیٹ از آل. آپ امریکہ کے اندر 9/11 کا واقعہ کیا مقصد تھا؟ کیا وہ بلڈنگز کو گرا کر کے امریکہ پہ قابض ہونا, یا یہ ایسا مقصد نہیں تھا. ایک چیز ہے جس کی طرف وہ توجہ مبذول کروانا چاہتے تھے دنیا کی, اسامہ بن لادن اور ان کا گروہ. دیٹ از آل. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس وقت 9/11 ہوا, پہلا جملہ جو اس کے بعد جارج بش نے بولا وہ یہی تھا, وائی ڈو دے ہیٹ اس. اس کا چکر کیا ہے؟ اور اس کے بعد پوری کی پوری امریکن قوم گھر گھر, یعنی ہر نک اینڈ کارنر آف امریکہ چوکس ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں امریکہ میں رہتے ہیں. واٹ ڈو دے وانٹ ٹو ڈو. اپنی نیبرہڈ میں رہتے ہیں. چنانچہ پورے امریکہ میں جہاں میں بھی رہتا ہوں وہاں پہ بھی نیبرہڈ واچ گروپس بنے کہ بھائی پہچانو ان لوگوں کو. ہو آر دے, کون لوگ ہیں یہ, واٹ ڈو دے وانٹ ٹو ڈو. لیکن ایک پاکستان ہے جہاں آپ کا کنٹرولڈ میڈیا, وہ گفتگو ہی نہیں ہوتی کہ یہ کون لوگ ہیں اینڈ واٹ ڈو دے وانٹ ٹو ڈو. یہ سارا کا سارا ڈرامہ دہشت گردی کا آپ جانتے ہیں, یہ رچوایا جا رہا ہے ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان, اور پاکستان کے اندر خان کو لانا, عمران خان کو لانا, یہ مقصد ہے ساری دہشت گردی کا. آپ فلاں گروہ کا نام لے لیں یا فلاں گروہ کا. یہ باجوڑ کے علاقے میں اس لیے ہوا کہ وہ آپ دیکھیں یہ ایجنسی جو ہے یہ بالکل بارڈر پہ ہے, سرحد اس کی ملتی ہے افغانستان سے, انفیکٹ کوئی باؤنڈری ہی نہیں ہے بیچ میں. سو وہاں پر یہ بم دھماکہ ایسا کرنا, اور وہ بھی میٹنگ ہو رہی ہے, یعنی ایک سیاسی جماعت کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے فضل الرحمان صاحب کی, اور اس میٹنگ کے اندر 1.5-2 گھنٹہ مختلف مکرر خطابات اپنے اپنے کر رہے ہیں, اپنی اپنی بولیاں بول چکے ہیں. اور اس کے بعد بڑی تسلی کے ساتھ ایک گروہ آتا ہے, ایک لوگ آتے ہیں اور آ کے بم بلاسٹ کرتے ہیں, اور تقریباً 50-55 افراد شہید ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے کوئی 200 کے قریب افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں, اور سارے ملک میں اور ساری دنیا میں اس دہشت کی خبر رچائی جاتی ہے. اور بڑی خبر یہ کہ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. او جی, پہلے عمران خان کا جو حق تلفی کی ہوئی ہے, ظلم کر رہے ہیں, یعنی یہ ساری کی ساری انٹرنیشنل مشینری حرکت میں آتی ہے. اور آپ لوگ تو پاکستان میں نہیں رہتے, یہاں کے اخبارات میں دیکھتا ہوں, یہاں امریکہ کے اندر یہاں کے نیوز چینلز کو تقریباً 150 کے قریب تو یہاں کا نیوز چینل ہے. وہ نیوز چینل, ہر نیوز چینل جو ہے بےتاب ہے اپنے نمبر بنانے کے لیے, اور وہ اپنی ریٹنگز کی خاطر اس خبر کو کہ پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے. اس کے اوپر تماشا یہ ہے کہ عمران خان کے جو سپورٹرز, آپ کا جو سرمایہ دار گروپ ہے, جو ڈاکٹر طبقہ ہے امریکہ کا, یہ جو جانتے ہی نہیں کہ انہیں کس چکر میں بیوقوف بنایا جا رہا ہے, جو عمران خان کو واپس لانا چاہتے ہیں, ان سب نے یہاں پر میٹنگز کی ہیں, سینیٹرز کو بلایا ہے کہ دیکھیں تو صحیح جی, آپ سوئے ہوئے تھے کل تک, اور بابا جاگو دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور عام امریکن جس کو پتہ بھی نہیں باجوڑ کہاں ہے, اسے خبر بھی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں کہ یہاں کی تاریخ کیا ہے, کون لوگ ہیں, کیا ہے کیا نہیں. وہ جی اسے بس یہ جنازے نظر آتے ہیں, اور اس سے توجہ مبذول کرانی کہ ہیں آپ سو رہے ہو, دیکھتے نہیں ہو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا یہ مقصد ہے دہشت گردی کا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. Nobody should have any second opinion
کہ پاکستان جو آپ کا گھر، میرا گھر، جس کو میں بیت اللہ مانتا ہوں، حرم مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر، ہماری سرزمین، ہمارے بھائی، ہمارے محنت کش مزدور، ان کو کس طریقے سے اور زیادہ محروم اور ذلیل و خوار کیا جائے تا وقت کے ہمارا خان آ جائے اقتدار میں. اور خان نے کبھی اقتدار میں نہیں آنا، یہ بات خان کو بھی پتہ ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے اچھی طرح سے کہ خان صاحب کو ایک موقع، وہ جو ان کی ریچ تھی، شوق تھا، وہ پورا کیا انہوں نے. اس مقصد کے لیے ساری قادیانی برادری امریکہ کی جا کر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملی کہ جی ہم لوگ تو دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ظلم ظلم. اور کون ہے مسیحا؟ یہ جی ایجوکیٹڈ آدمی، ماڈرن آدمی، یہ عمران خان. چنانچہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو مت ماری گئی، جو کہ ماری گئی اس لیے کہ ان کے ایڈوائزرز اتنے پور ہیں. میں خود ریپبلکن پارٹی کا ممبر ہوں، میں جانتا ہوں اس ریپبلکن پارٹی کو اور ان کے ایڈوائزرز کو، ان کی اوقات کیا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا جی کہ بہت اچھی چیز ہے. چنانچہ یوں عمران خان صاحب آئے، لیکن 1.5 سال کی مدت میں ہی پاکستان آرمی کے جتنے افراد تھے، اکثریت جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی تھی ہماری، وہ یہ بات بھانپ گئی کہ دیر از سم تھنگ مور سینسٹر گوئنگ آن. ایک بڑی خطرناک عجیب و غریب چیز ہو رہی ہے. آتے ہی ایک آدمی کہتا ہے میں راہداری بنا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. اور وہ جو قادیانیت کا تصور، خواب، قادیانی جماعت پاکستان سے انتہائی درجے ناخوش ہے. آپ بھی ناخوش ہوں گے اگر آپ کو وہاں غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے، واجب القتل، بلا بلا بلا. کیا میں پاکستان کی تاریخ بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ یہی قادیانی جماعت تھی جس نے پاکستان کی تحریک، پاکستان کے اس آئیڈیا کو کہ جی پاکستان بنانا ہے، اسے خوب نشر کیا. انہیں نہیں معلوم تھا کہ اقتدار کس کے پاس ہوگا. بن تو پاکستان جائے گا، لیکن وہ پاکستان جسے یہ اپنا ربوہ بنانا چاہتے تھے، اقتدار تو امریکنز کے پاس ہے. وہ کسی بھی سرزمین کو ویسا نہیں بنانا چاہتے. ان کے تو ایک اپنے پولیٹیکل مقاصد ہیں جن کے لیے انہوں نے آپ کو یوز کیا. ایسے ہی ہندوستان کے اندر جو تحریک اٹھی تھی مسلم لیگ کی، یہی کچھ تھا سارا کچھ. وہ کرنا کچھ چاہتے ہیں، اور جو طاقت ہے، جو اصل طاقت، ان کے پلانز کچھ اور ہیں. عمران خان صاحب انتہائی خلوص آپ کو نظر آئے گا اس کی گفتگو میں، اور سارا کچھ بالکل ویسے ہی جیسے محمد علی جناح صاحب کرنا تو کچھ چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن ان باتوں کے کرنے سے تو کچھ ہوتا نہیں نا. جو جماعت الیکٹیبلز کی جناح صاحب نے بنائی تھی، سارے الیکٹیبل، سارا کا سارا ہندوستان کا بے ایمان ترین کچرا، جسے کوئی محبت نہیں تھی کسی چیز کے ساتھ سوائے اپنی ذات کے، یہ بن گئی مسلم لیگ. اور یہ سارا کا سارا کھیل اس وقت سے چل رہا ہے. اسی طرح سے وہ تمام افراد جو چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اقتدار ہو، پاور ہو، ہمارا آدمی ہو، جب ہم ہوائی جہاز ہوائی اڈے پہ اتریں تو آتے ہی ہم بتائیں او جی میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں. وہ پی ٹی آئی کا ہمارا آدمی کون ہے ایئرپورٹ پہ؟ او جی پی ٹی آئی کا ہمارا، او جی آ گئے ہیں، آئیں. دیٹ از آل دے کیئر. یہ آپ کا امریکہ کے اندر جو خان صاحب کی لابی ہے، دیٹ از آل دے کیئر. اس سے زیادہ بے حس طبقہ روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے جو یہ آپ کے ہاں اپنا اور یہ ڈاکٹرز کا گروپ ہے. اور یہی پاکستان کا بدترین امیج پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ واقعہ باجوڑ ایجنسی میں یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا، کون ہے جو ان کو حکم دیتا ہے کہ جا کر یہ بم چلا دو، بس ایک پٹاخہ چلا دو؟ میں خود جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے. میں ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا
جس وقت عمر تھی میرا خیال ہے 21 برس کے قریب، ایک حکم ملتا تھا کہ جی جا کے لاہور کے مال روڈ پہ یہ جو لیٹر باکس ہے اس کے اندر یہ بم ڈال دو، بم اڑا دو. اگلے دن خبر چھپ جاتی تھی. اور لیٹر باکس کے اندر آپ بم پھینک دیں، وہ پھٹتا تھا اور بڑی دہشت پھیل جاتی تھی، جی بم پھیل گیا، بم پھٹ گیا. سو مقصد اس ساری چیز کا آپ سمجھیے، اچھی طرح سے سمجھیے، اور آپ کی وساطت سے یہ پروگرام، آپ کے وجود کی وجہ سے یہ پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے، اور پھر جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے، اور بہت جا رہی ہے، اس لیے کہ جب سے ہم نے اس فیس بک کے سہارے کو ماننا ختم کیا ہے، ہمارا خیال تھا کہ فیس بک بہت بڑا سہارا ہے، اب ہم واٹس ایپ کے اوپر چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بات آگے تک جاتی ہے. واٹس ایپ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے، اسر الاسلام کون ہے، اس کا مشن کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کا مشن کیا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ آپ خبردار ایسے نہ سمجھیں کہ میں ان کو نہیں جانتا، میں ان کے بیچ میں رہتا ہوں. یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو ہی نظام محمدی کے قیام کی کہیں بات ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا لیڈر اٹھتا ہے، اس کو نپ ان دا بڈ، وہ چھوٹی سی کومپل جو ہے، بڈ جو نکلتا ہے، اس کو بھی ختم کرو، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو. سو جو لوگ مجھے کہتے ہیں پاکستان آ جا اور یہ وہ، ان کو اندازہ نہیں، میرے جیسے لوگ اور یہ جو اس جماعت کے اندر موجود لوگ ہیں، یہ اصحاب کاف ہیں. ہم لوگ غاروں میں رہتے رہے، اور ایسا ہی اصحاب کاف میں سے وہ لوگ تھے جس کا نام محمد ظہیر الدین بابر تھا. یہی باجوڑ کی ایجنسی پہلا مرکز تھا یہاں پہ اس ایجنسی کو فتح کرنا، اور یہاں سے آ کر اس نے فوج اکٹھی کی، اینڈ دین اٹ واز آل ہسٹری. پھر یہاں سے وہ لشکر جاتا ہے اور پانی پت کی جنگ، اور پانی پت کی ایک جنگ، اس کے بعد دلی سلطنت، اور اس پہ یہ نظام ظہیر الدین محمد بابر کا. یہ آپ اس کی تاریخ نہیں جانتے، آپ نے اس عظیم شخص کو، اس کی عظمت کو نہیں جانتے کہ یہ کون عظیم الشان لوگ تھے. بہت پڑھا لکھا آدمی تھا بابر، جیسے میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں. بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اور اس کی قیادت نے ہندوستان کو ایک نیا نظام دیا. آج ہندوستان جس پہ فخر کرتا ہے وہ یہی کچھ ہے. اور اس کے بعد، جیسا کہ میں اس زوال کی داستان نہیں سنانا چاہتا، لیکن زوال یہی تھا کہ جو فراخ دلی ہے مسلمان کے اندر کہ آؤ، یو آر ویلکم. ہم نے انتہائی فراخ دلی کے ساتھ، ہمارے بزرگوں نے فرنگی کو دعوت دی کہ آپ آئیں. انہوں نے اپنے لشکروں کے ذریعے سے ہندوستان کو ٹیک اوور کیا. جیسے انہوں نے ٹیک اوور کیا ویسے ہی آپ بھی ٹیک اوور کر سکتے ہو. تو یہ واقعہ جو باجوڑ کا ہے، تعزیت کرنا مقصود، ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں ان فیملیز کے ساتھ اور اہل پاکستان کے ساتھ، ان کے دکھ درد میں شرکت کیا احساس دلانے کے لیے کہ وی فیل دا پین اینڈ سفرنگ. ہمیں احساس ہے آپ کے درد کا. لیکن سوری اباؤٹ دس، آئی ڈونٹ نو، سوری اباؤٹ دس، آئی ڈونٹ نو. میں نے تو اپنے فون کو آف کیا ہے، لیکن اینی ہاؤ. سو انتہائی اہم چیز، اس چیز کو سمجھیے کہ یہ تحریک جس کے پاس وہ روشنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، ایک چھوٹی سی فوج جسے بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے پیش کیا، ذالک الکتاب، یہ ہے میرا چھوٹا سا دستہ، چھوٹا سا لشکر. اور اسی طرح سے یہ ایک چھوٹا سا لشکر آتا ہے اور وہ ٹیک اوور کرتا ہے. سو اس چیز کو آپ اپنے پیش نظر رکھیے. یہ تحریک جس کے پاس آئیڈیالوجی ہے اور جسے یہ پتا ہے کہ ایک چھوٹا سا لشکر کس طریقے سے ٹیک اوور کرے گا، انشاءاللہ تعالی ہم صرف اور صرف منتظر ہیں وقت کے اور مناسب وقت کے کہ کیسے اس ساری چیز کو سر انجام دینا ہے.
ان باتوں کو پبلکلی تو بیان بھی نہیں کیا جاتا. سو ہم جن سے رابطے میں ہیں، میں جن سے رابطے میں ہوں، باجوڑ کے جو افراد جن سے میں رابطے میں ہوں، بہت سارے اور لوگ جن سے میں رابطے میں ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ امید رکھیں. جسے نفیس اردو میں کہتے ہیں خاطر جمع رکھ، تو خاطر جمع رکھ. آپ انتظار کیجئے، انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اچھے دن آئیں گے، جس دن یہاں سلطانی نظام ہوگا، جس دن آپ کی ایک اپنی کرنسی ہوگی جس کا نام سلطانی روپیہ ہوگا، اور آپ کا ڈالر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور یہ ہوگا، اور اس دن ایسی رحمتیں ہوں گی اس سرزمین پہ، اس دھرتی پہ، ایسی رحمتیں. ہمیں اس زمین کو، اس دھرتی کو، اپنے وطن کو آزاد کرانا ہے. زمین اپنی ہے، بارش اپنی ہے، پانی اپنا ہے، افراد اپنے ہیں. صرف ایک چیز نہیں ہے، اور وہ ہے جسے کہتے ہیں، جو امریکہ میں ہے موجود، یا ایھا الذین آمنو، دوز آف یو ہو ہیو ٹرسٹ ان دا گورنمنٹ. ایک ایسی گورنمنٹ جس کے اندر لوگوں کا ٹرسٹ ہو، ایمان ہو. ایک ایسی گورنمنٹ، بس وہ نہیں ہے. اور کیوں ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ جو پاکستان کے اندر حالات ہیں، آج سے کوئی 40-45 سال پہلے کی بات ہے. میں پاکستان کی نیشنل قومی اسمبلی کے اندر میڈیکل آفیسر تھا، نیا ڈاکٹر بنا تھا، اور اسلام آباد میں ایک بس چلتی تھی. اس کا ٹکٹ کٹوا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم جاتے تھے. پالی کلینک اسلام آباد سے، وہ جو ہمارا دوسری جگہ پہ دفتر تھا قومی اسمبلی کا، تو وہاں سے بس کا ٹکٹ پتہ نہیں، شاید مجھے قیمت یاد نہیں، لیکن 4 یا 8 آنے ٹکٹ ہوتا تھا. پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے پاکستان کی عوام کا، یہ راز مجھے اس بس کنڈکٹر نے سمجھایا تھا. بس کنڈکٹر نے، میں نے اسے ٹکٹ لیا تو اس نے ٹکٹ کاٹنے سے انکار کر دیا، اور جو پیسے تھے لے کے تو آگے بڑھ گیا. میں نے کہا بھائی، اس زمانے میں ایک ٹکٹنگ مشین تھی، یعنی کتنے کا ٹکٹ کاٹا وہ ریکارڈ ہوتا تھا. تو میں نے کہا آپ نے ٹکٹ نہیں دیا اور پیسے رکھ لیے. سب کے ساتھ وہ یہی کر رہا تھا. میں نے کہا او ٹکٹ کاٹ، یہ گورنمنٹ کا ہے. مجھے کہتا ہے باؤ چپ کر، اس پیسے دے پٹو دے سوٹ ہی بننے نے نا. یہ راز ہے جہاں یا ایھا الذین آمنو نہیں ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ان پیسے سے، آپ کے ٹیکس کے پیسے سے، ہر چیز سے کیا بننا ہے. انہی وزیروں کی کوٹھیاں، انہی وزیروں کی کاریں، اور یہی جمہوریت کے جتنے تماشے کرنے والے لوگ ہیں، ان کے آسائشیں، ان کی کوٹھیاں، ان کے بنگلے، سب کچھ اس سے. ایک جملے میں اس نے راز سمجھا دیا ٹکٹ والے نے، کہ اس پیسے کے بھٹو کے سوٹ ہی بننے ہیں نا. یہ سیکرٹ ہے. پاکستان کو، اہل پاکستان کو ایمان ہی نہیں ہے اس مملکت کے اوپر. کیا ایمان ہوگا؟ اس لیے کہ ہماری قوم، وہ تو لیڈر مانتی تھی. ایک تو دوسری طرف آپ کے سامنے وہ کھدڑ پہنا ہوا، کھدڑ کی چادر لپیٹا ہوا ہندو لیڈر تھا، اور وہ سارے کے سارے وہ جو کھدڑ پہنتے تھے، کھڈی کا کپڑا پہنتے تھے ہندو لیڈر، جن کے بینکوں کے اندر بینک بیلنس کوئی 2 روپیہ نکلتا تھا، کوئی 10 روپیہ نکلتا تھا. معلوم ہوتا تھا ہندوستان کا وزیر اعظم. اور پاکستان کے اندر نام تو لا الہ الا اللہ اور حضرت محمد اور عمر فاروق اور فرات کے کنارے کتا اور دجلہ کا کتا، یہ ساری قصے آپ کو سنائے جاتے. لیکن وہی شیطانی نظام، استحصال کا نظام، کسی کا ایمان ہی نہیں تھا. نہ جناح صاحب کے، آپ کو تو آپ قصے سنائیں گے. یہ 14 اگست آ رہی ہے، بکواسی اکٹھے ہوں گے اور سنائیں گے کہ او جی یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران. جناح صاحب کی اگر اس انداز سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ کوئٹہ چلے جاتے ہیں،
جان بچاتے ہوئے اپنی لوگ ان کا گوشت کھا جاتے کہ پاکستان بنانے کے بعد جو منظر انہوں نے دیکھے، لوگ بوٹیاں کھا جاتے جنا کی، اس لیے کہ کوئی بھی فراڈ، کوئی بھی جھوٹ بہت دیر قائم نہیں رہتا، لیکن وہ سارے کے سارے کو ایک پروپیگنڈا مشینری، ویسی پروپیگنڈا مشینری جیسے آج بھی آپ کے ہاں چل رہی ہے، خان صاحب، عمران خان صاحب، پروپیگنڈا مشینری، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، ذرا اس کا سٹائل دیکھیں، ذرا اس کی سادگی دیکھیں، اس کا یہ دیکھیں وہ دیکھیں، اسی طرح سے یہ پروپیگنڈا مشینری چلائی. لیکن پروپیگنڈا مشینری یہ ریت پہ کھڑی ہوئی ایک بلڈنگ ہوتی ہے، کوئی وجود نہیں ہوتا. حقیقت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے. سو آپ کے سامنے جو ذکر ہوتا ہے کہ ہندوستان نے کیا، ہندوستانیوں نے اپنے وطن کے ساتھ جو پیار اور محبت، اور وہاں کے وطن پرستوں نے جس انداز سے حکومتیں کھڑی کی ہیں، ان کی زندگیاں، ان کی سادگیاں دیکھیں. میں انڈیا گیا ہوں، میں نے جا کے وہاں دلی کنٹونمنٹ میں وہاں کے کور کمانڈر، حالانکہ ممنوع علاقہ تھا، نہیں جا سکتے تھے، بٹ میں گیا. میں بتا رہا ہوں، میں نے ان کی کوٹھیاں دیکھی ہیں، پلستر جھڑے ہوئے ہیں، ایسی کوٹھیاں جو آپ کو پرانے لاہور میں نظر آتی ہیں، وہ اس قسم کی کوٹھیوں میں وہ رہتے تھے. اور کوئی ایسی نام کی تختی نہیں، کوئی ایسا فوجی سپاہی نہیں، ایک آدھ آدمی کھڑا ہے سنتری. تو یہ سادگی پسند قوم، وطن پرست لوگوں کی، اور دوسری جانب یہ شودے، یہ سارا کچھ آپ کا پاکستان ہے. پاکستان کو اس جمہوریت کی لعنت سے آزاد کرانا اور سلطانی نظام کا قیام، یہ صرف اور صرف ایک جتھا کرے گا، ذالک الکتاب، اور اسی جتھے کو اکٹھا ہم کر رہے ہیں. وہ جتھا، اس کے افراد اس میٹنگ میں موجود نہیں ہیں. جو آپ موجود ہیں، میرے ساتھی ہیں، آرگنائزرز ہیں، میں اکٹھا کر رہا ہوں ان لوگوں کو، اور انشاءاللہ تعالی ٹائم ول ٹیل یو کہ کیا مشن ہے اور کیسے. باقی یہ گفتگویں کرنے والے اور علمی بحثیں کرنے والے لوگ، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، باتیں کرنے والے یہ موجود ہیں. they will always be there. So تسلی رکھیے، انشاءاللہ تعالی we are working towards a very very big plan to take over Pakistan. Simple as that. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا یہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت وہاں پہ کیوں جلسے کر رہی ہے. Why? Because یہ وہ سرزمین ہے جس نے وہ ثبوت فراہم کیے تھے جن کے ذریعے سے they were able to take over the subcontinent. میں اس کے بعد اور بات نہیں کروں گا. آپ سب کو موقع ہے، واٹ ایور کوشچنز یو ہیو، میں حاضر ہوں ٹو آنسر دوز. عمران، اٹس آل یورز ناؤ. بہت سے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، پلیز یہ آپ کا موقع ہے. اقبال صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے اور مظاہر عباس صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا کوشچن یہ تھا کہ ڈفرینٹ پارٹیز ہیں ہمارے پاکستان میں، اسلامی جماعتیں اور جمہوری جماعتیں. تو آپ ایک الگ سے جماعت بنا رہے ہیں ایک سلطانی نظام کے نام سے. تو یہ سلطانی نظام ہے کہ اگر تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ روشنی ڈال دیں، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کس کے ماتحت ہوگا؟ بس میرا یہی چھوٹا سا سوال تھا آپ سے. مظاہر عباس صاحب، آپ نئے وہ کیا کہتے ہیں، آپ پنجاری پنجابی فلموں کا ڈائلاگ ہے، ایک نواں یا لگنا سونیا. سو میں گزشتہ 15 سال سے اپنے خطبات کے ذریعے سے اسلامی نظام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. میرا کوئی سا خطبہ اٹھا کر آپ دیکھیے، سلطانی نظام وہ نظام ہوتا ہے جس میں نمبر 1 کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی. سیاسی جماعتوں کو ان کے وجود کو شرک قرار دیا جاتا ہے، سب سے بڑا گناہ. سو یہ وہ نظام ہوتا ہے جس میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوتی، اور سارے کے ساری قوم کی دولت ایک بیت المال کے تحت ہوتی ہے. اور وہ بیت المال جو ہے
وہاں سے جتنے بھی آپ کے پیسے ہیں، لوگ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی محنتوں کا ما حصل اس بیت المال میں جمع رکھتے ہیں، اور گورنمنٹ ان کو پھر سلطانی روپیہ، جو عہد محمدی میں جس کا نام، جو انہوں نے دین قائم کیا تھا، اسے دینار کہتے ہیں، اس کرنسی کو، اس کے ذریعے سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ پھر ایک خوشحال زندگی گزارتے ہیں، اور دوسروں کو بھی لبرٹی دیتے ہیں، آزادی دیتے ہیں۔ چنانچہ آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی، دوسرے ملکوں کو بھی جو اسی شیطانی جمہوریت میں قید ہیں، ان کو آزادی دیتے ہیں، آزاد کرواتے ہیں۔ میرے خطبات ہیں بیٹا، آپ ضرور سنیے، مظاہر عباس، اور آپ کی تصویر میں دیکھ رہا ہوں، ویڈیو نہیں ہے، but you're looking very good in this picture. So this is called Sultani Nizam, a system of government that liberates you from all this what you call evil democracy. اس میں ڈیموکریسی، جمہوریت کے نام پہ جو آپ کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا ہے 75 سال سے، اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے، اگر آپ کی ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی کہ اس نظام کے ذریعے سے ان کو، جو آپ کے اوپر اقتدار کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، انہیں تو جو کچھ ملتا ہے سو ملتا ہے، انہیں ملتا ہے بڑا کچھ، وہ اسی چیز سے، انہی کھلونوں سے خوش ہو جاتے ہیں، جو توشہ خانہ کی گھڑی ہو گئی یا فلانا چیز، یا نواز شریف کو مرسیڈیز کار مل گئی، دے جسٹ ویری ہیپی ود دس۔ وہ جو کہتے ہیں تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کنات کر گیا، لیکن دے ریئلی آر ناٹ اچیورز۔ اچیورز وہ ہوتے ہیں جو خود اپنے عوام کو آزادی دیتے ہیں، آزادی، فریڈم فرام ہنگر، فریڈم فرام ڈیزیز، فریڈم فرام سفرنگ، یہ آزادی ہوتی ہے، وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آزادی جسے الخیر کہتے ہیں، وہی آزادی پھر دنیا کی باقی اقوام کو بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے سلطانی نظام۔ جمہوریت اور سلطانی نظام میں وہی فرق ہے جو کلمہ طیبہ میں اور کلمہ خبیثہ میں ہے۔ یہ شجر طیب ایک نئی آئیڈیالوجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی، ایک ایسے عہد میں جب کہ ڈیموکریسی اینشنٹ روم ہر جگہ سے چلتی آ رہی تھی، یہی استحصالی نظام، اسی ڈیموکریسی، اسی جمہوریت جو رومنز نے قائم کی ہوئی تھی، اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے، اور یہی آواز اٹھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور الاحزاب، یہ آپ اتنی سی عربی پڑھتے ہیں، صورت ہے قرآن کریم میں، احزاب، حزب کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو، احزاب پولیٹیکل پارٹیز، ان ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اکٹھے ہو کر اس تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ہے سلطانی نظام، یہ ہے جنت اور دوزخ میں فرق۔ ایک اتھارٹی اس کا قیام جو یہاں امریکہ میں بھی میں دیکھتا ہوں، ایک اتھارٹی ہے، اور لوگوں کا ٹرسٹ ہے اس اتھارٹی پر، اور اسی کو ٹیکسز بھی دیتے ہیں ہم، اور اسی سے توقع رکھتے ہیں کہ ہماری تمام ضروریات پوری کرے گی۔ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کا یہ مطلب ہے کہ ہم وی سرو یو اینڈ وی ایکسپیکٹ یو ٹو پرووائڈ اس فار آل آر نیڈس۔ یہ ہے سلطانی نظام۔ میرے خطبات ہیں، میرا خیال ہے 200 کے قریب خطبات ہیں یوٹیوب پہ موجود، ابھی تک تو موجود ہیں۔ یو کین آلویز گوگل اسر الاسلام جنت پاکستان اینڈ یو کین لسن ٹو دوز، ٹھیک ہے؟ عمران بھائی، اقبال صاحب ہے، ان کا مائک۔ جی اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ مظاہر عباس، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عمران بھائی، یہ اقبال صاحب کا مائک وہ ان میوٹ کریں، میں نے ریکویسٹ کی ہے۔ چلے امجد عالم صاحب کا کر دیں۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اپنے مائکس کو پہلے ان میوٹ کریں تو پھر آپ کا بھی سوال آئے گا۔ جی امجد عالم صاحب، آپ وعلیکم السلام امجد عالم صاحب، جیتے رہیے، اللہ آپ کی لمبی عمر کرے، فرمائیے۔ وعلیکم السلام امجد عالم صاحب۔ ہیلو، جی آواز ہمیں آ رہی ہے آپ کی۔
جی امجد عالم صاحب, I can hear you loud and clear. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے مزاج؟ بس اللہ کا شکر ہے سر, آپ کی دعائیں ہیں سب کی. جی اور بہت بہت خوشی ہے کہ ہم اس نظام کی طرف آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اگر دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی تو یاد کریں گے کہ یہ لوگ تھے پاگل کسی تھے جو اس طرف چلے تھے, اور انشاءاللہ ضرور اس میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے. تو میرا یہ سوال تھا سر کہ پچھلی بار بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آتے کے ساتھ ہی اگر آپ کو اقتدار ملتا ہے تو سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کام سیاسی جماعتوں کے خاتمے کا اعلان اور پاکستان میں نئی کرنسی کے رواج کا اعلان, یہ فرسٹ چیز ہوگی. یہ ساری کی ساری سرمایہ کاری, یہ جو انہوں نے تجوریوں میں نوٹ رکھے ہوئے ہیں, سب ختم ہو جائیں گے, سب ختم. اور سلطانی نظام, جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی سرمایہ دار ہیں, ان سب سے ان کا جتنا بھی مال ہے سب چھین لیجیے گا, سب لے لیجیے گا, اس کے بعد سب تقسیم کیجیے گا, اور سسٹم جو آپ نے پہلے سے بھی بتایا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اسی سسٹم پر آئیے گا. کسی کی بات نہیں سنیے گا, چاہے کوئی وہ فوج ہو یا جو بھی ہو, ان شاء اللہ وہ اس انداز سے آنن فانن آئے گا. یہ انقلاب اس انداز سے آنن فانن آئے گا جس کی مثال قرآن کریم نے بجلی کے کڑکے کے ساتھ دی تھی. بجلی کا کڑکا جیسے آتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گرا کیسے تھا اور کہاں سے آیا. That is what we will do. That is what we will do. یہ ہر چیز کے بارے میں ایک اجل مسمہ ہے, پریپریشن ہوتی ہے. بچہ بھی ایک دم سے پیدا نہیں ہوتا, 8-9 ماہ کا وقفہ درکار ہوتا ہے. ہر چیز کو, ہر آئیڈیالوجی کے لیے یہ چیز ہوتی ہے. میری پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ تعالی میں اس پہ آپ لوگوں کے انکریجمنٹ کی وجہ سے, آئی سویئر میری کوئی ہستی حیثیت نہیں. میں تو بڑی اچھی زندگی یہاں امریکہ میں اپنی گزار رہا تھا. اس تحریک کو شروع کرنے سے پہلے کیا تھا, ہارمونیم, باجا, گانا 8-8 گھنٹے گیت گاتا تھا. کوشش کرتا تھا کہ میں بھی محمد رفیع جیسا گا لوں, اور بڑی محنت کرتا تھا. مرکیاں سمجھنی, یہ وہ میری ایک ہابی تھی, میوزک ہابی کہہ لیں, جو بھی چیز تھی. اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو چانس دیا جائے, پلیز لیٹ می. اقبال صاحب فرما رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہر کام میں جی آپ تو ماشاءاللہ ہر کام میں ایکٹیو ہیں. میں تو سمجھتا ہوں آپ کے جیسا ہی انسان جو ہے وہ سلطان بننا چاہیے. اتنی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور انسان اتنا کچھ جانتا ہوگا. اور مجھے یہ حیرت ہے کہ آپ کو آگے کیوں نہیں آنے دیا جا رہا. آپ کے جیسا انسان تو اس کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا. بہت مہربانی. لیکن مصیبت ان لوگوں کی یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں عصر الاسلام ان کی موت کا پیغام ہے. وہ جو یہ موت کا پیغام ہے, آپ سوچ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو ان کے غلاموں کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں. کیوں یہ سارے کے سارے تلواریں سونتے کھڑے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے کہ یہ بس یہ تعلیم, رزق کی مساوی تقسیم, اس تعلیم کو ختم کر دے. تو سرداری چاہتا ہے, ہم تجھے سرداری دیتے ہیں, ہم بھی تجھے نامزد بنا لیتے ہیں. جیسے آپ کے ہاں ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ کون نامزد وزیر اعظم ہوگا. میں نے جن کو لکھنا تھا ان کو یہی لکھا ہے کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو, اس تعلیم سے میں باز نہیں آؤں گا. یہ تعلیم عوام کو یہ تعلیم دینی کہ رزق کی مساوی تقسیم, اور کون سے چور ہیں, کون مشرکین ہیں. حقیقت میں جن کو مشرکین کہتے ہیں یہی بزنس مین طبقہ ہے جو آپ کے ہاں جمہوریت کا ناٹک رچاتا ہے. ان سے کیسے نجات ہوگی؟ اور یہ اتنا آسان طریقہ ہے. آپ کے سامنے ہندوستان میں مودی نے یہ کمال کیا, ایک کرنسی کو, نوٹوں کو ختم کر دیا. موت پڑ گئی سارے ہندوستان کو, موت پڑ گئی. لیکن دیکھیں کس درجہ مستحکم ہو گیا ہندوستان. انشاءاللہ تعالی جو آئیڈیالوجی ہمارے پاس ہے, جس طریقے سے ہم یہ کام کریں گے, 3 ماہ کی مدت
के अंदर दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, दुनिया का। ये मेरे अल्फाज को आप किसी मजजूब की बड़ समझें, आप समझें कि ये एक दीवाना है, ये कैसी बातें करता है। लोगों ने मेरे से पहले अगर कुरान करीम में 10 मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लफ्ज़ ना होता कि ये तो मजनून है, इसका दिमाग ख़राब है, कैसी बातें कर, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, यानी उनके बारे में भी यही बात कहते थे कि ये तो दिमाग ख़राब है, जैसे कैसी बातें करता है। ऐसा कभी हुआ है? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत बनाकर दिखाया उस सारी सरजमीन को, और वो जन्नत जो थी फूल ही फूल खिलते चले गए। हिंदुस्तान नील के साहिल से लेके ता बखा के काशगर, ये ऐसे फूल ही फूल खिलते चले गए, और ये था वो जन्नत हिंदुस्तान। इंशाअल्लाह ताला दैट विल हैपन, वो मैं करूँगा, आई एम कमिटेड टू डू दैट, और आप करोगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी साबित कदमी और हौसला अफजाई, उसका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला दिस इज़ व्हाट्स बाउंड टू हैपन। अल्लाह कभी किसी आवाज़ को रायगा नहीं जाने देता। ये फितरत हक की आवाज़ खुद उठवाती है। मैं नहीं बोलदा, मेरे अंदर मेरा यार बोलदा। वह इश्क का ये कहानी है ना, तो कौन बोलता है मेरे अंदर? मैं नहीं बोल दी, मेरे अंदर मेरा यार बोलदा। सो ये वो बोलता है, वो बुलवाता है मेरे जैसे इंसानों के ज़रिए से हक को। इंशाअल्लाह ताला दिस इज़ बाउंड टू हैपन। अब बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है अमजद आलम साहब, बहुत बहुत खुशी हो रही है। जीते रहिए। मेरी ढेर सारी दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और मैं प्राइजेस देख रहा हूं जो आपके बच्चों ने जीते हुए हैं, ब्यूटीफुल, बहुत खूब बहुत खूब। जीते रहिए, बहुत मुबारक फैमिली है। जज़ाकल्लाह जी। जी कोई और सवाल करना चाहे? इकबाल साहब मेरा ख्याल लेफ्ट हो गए। इकबाल साहब नहीं है। सवाल करना चाह रहे थे, मेरा ख्याल नेट का इशू होगा जी, पाकिस्तान के अंदर ये सारे इश्यूज हैं। बहुत बड़ी बात है कि आप लोग जो साथ शामिल हो और गुफ्तगू कर रहे हैं। चैट में जो क्वेश्चंस किसी ने लिखे हैं, सद्दाम अगर आप पढ़ सकते हैं उस चैट को तो आप जो बताइए मुझे। जी इमरान भाई, ये मलक जलील खोकर साहब। हा जलील खोकर साहब, क्या बात है, हैं? जीते रहो जलील खोकर साहब, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप रोजाना और ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी, आपकी मोहब्बत का बहुत मशहूर हूँ। बहुत खुशी होती है माशाल्लाह। यकीन करें मेरे 2 अकाउंट जो है वो जो है ब्लॉक हो चुके हैं फेसबुक के। आप ही की जो मैं शेयर करता रहता था, और टिकटॉक पे भी मुझे जो है ना वार्निंग आ चुकी है, तो बहुत मजबूरी हो चुकी है। मैं आपकी जो है ना देखिए, वीडियोस आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ताकतें एक कॉम्पल फूटी है हमारी, एक कॉम्पल एडी सारी। वो कहते हैं, वो जो इकबाल ने कहा था, मेरी मीनाए गजल में थी जरा सी बाकी। शेख कहता है कि ये भी है हराम ऐसा की। वो हमारी इतनी जरा सी जो बाकी है उसको भी इन्होंने उठने नहीं दिया। इंशाअल्लाह ताला इस ताकत को कोई दबा नहीं सकता। आई स्वेयर अपॉन गॉड, ये जो ताकत है, जिस इंसान को इंस्पिरेशन मिलती है उस यतीम बच्चे से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके नस नस के अंदर उस यतीम का इश्क है, उन्हें मालूम नहीं वो यतीम बच्चा क्या ख्वाब देखता था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहता था, कस्तंतुनिया फतह, दिल्ली फतह, चीन फतह, दुनिया का मुल्क देखते जाओ, देखो मैं क्या करता हूं। ये आइडियोलॉजी रब्बुल आलमीन की इतनी पावरफुल आइडियोलॉजी है। वादाउ शुहदाउकुम इन कुंतुम सादिकीन, दावत दो, चैलेंज देता हूं, आओ इस आइडियोलॉजी के मुकाबले में कोई आइडियोलॉजी लेके आ जाओ। तो ये आइडियोलॉजी इतनी, इसलिए इनको मौत पड़ती है कि कहीं हो न जाए आशकारा शर्रे पैगंबर, कहीं मोहम्मद की शरीयत, मोहम्मद की आइडियोलॉजी कहीं आशकारा ना हो जाए दुनिया को। बहुत खूब।
فرمائیے. میں آپ فرما رہے تھے کچھ اور میں قطع کلامی کے لیے معذرت خواہ ہوں. یہ اقبال صاحب آگے عمران بھائی ان کا مائک کر دینا. بڑا اچھا لگتا. ہیلو. جی جی اقبال صاحب. جی اقبال صاحب. جلیل بھائی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں یا اقبال صاحب کا مائک انمیوٹ کر دوں؟ جی جی میں بات ایک کرنا چاہتا تھا. جی جی ارشاد ارشاد. سوری. جی میری گزارش یہ ہے سر تھینک یو سر. گزارش یہ ہے کہ سر میں اپنے جتنے بھی ہمارے قریبی ساتھی ہیں جس کو آپ نے ٹیک کیا ہوا ہے تو اس حساب سے جتنے بھی ہم لوگ جنت پاکستان تحریک سے وابستہ ہیں تو ہمیں جو ہے نا اپنے حساب سے جو ہے نا کام کو تھوڑا سا بڑھانا چاہیے تھا. ہم چاہتے ہیں, میں بھی کوشش یہی کر رہا ہوں مگر میری کچھ مجبوری ہے, میں جاب کرتا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ساتھی ہمارے قریب ترین لوگ ہیں جو مخلص ہیں تو ہمیں آپس میں جو ہے نا ایک الگ ایک گروپ بنانا چاہیے جس میں ہم لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر سکیں, کیونکہ گروپ میں کھچڑی بہت پکی ہوئی ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں, ایسے علماء کرام کی چیزیں جو ہے نا وہ شیئر کرتے رہتے ہیں, پھر بحث چھڑ جاتی ہے. اس طریقے سے اپنا ایک گروپ بنایا جس میں خالص مخلص لوگ جو پارٹی سے وابستہ ہیں جس کو آپ نے ٹیک کیا ہوا ہے آپس میں جو مشاورت کریں اور آپس میں کوئی لاہ عمل تیار کریں, اس کے مطابق ہم آگے نکلیں. بے شک وی ول ڈو دیٹ. اور آپ نے بہت اچھی رائے دی. وی ول ورک آن دیٹ. اب عمران صاحب کہہ رہے ہیں اقبال صاحب کو. اقبال صاحب جی اقبال صاحب بات کریں. اقبال صاحب وی آر ویٹنگ فار یو. ہلو. جی جی وعلیکم السلام اقبال صاحب. آواز آ رہی ہے میری؟ بہت اچھی آ رہی. جی بالکل. جی بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. جی ارشاد ارشاد. بہت شکریہ. جی آپ کے ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ جتھا بنے گا پھر وہ ٹیک اوور کرے گا, تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا حکومت پہ قبضہ کرنا ہے بزور قوت؟ اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا. جی یہ تو بالکل ایک طریقہ ہے. جی 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 یہ آپ. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کا جو دین ہے, یہ جو گورنمنٹ ہے اللہ کی, اس میں آپ دیکھو کہ فوج بھی شامل ہو جائے, فوج در فوج. دین اللہ کے اندر افواجا, فوج آئے گی, جڑ جائے گی آپ کے ساتھ اس گورنمنٹ میں. دیٹ از واٹ دا مشن از. اور دنیا بھر کی فوجیں آئیں گی, یہی نہیں ہندوستان کی فوج بھی آئے گی آپ کے ساتھ, باقی فوجیں بھی آئیں گی. دس از آل گوئنگ ٹو ہیپن. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے ہماری فوج کے جو کمانڈر لوگ ہیں ان کو بولتے ہوئے نہیں سنا. ان کو بولنا آتا بھی نہیں ہے, ان کے پاس بولنے کے لیے ہے کچھ نہیں. دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. سو جس دن یہ بات آئے گی منظر عام پہ اور گفتگو ہوگی, اس دن آپ دیکھنا ٹیک اوور آف دا گورنمنٹ, دیٹ از دا آبجیکٹو. جیسے آبجیکٹو کہتے ہیں, ان تولو وجوہکم, اپنی تمام توجہات کو مرکوز رکھو. کس طرف؟ شطر المسجد الحرام. ہم نے اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے. تمام توجہات اسی جانب مرکوز کرو. جہاں کہیں بھی ہو اپنی توجہات اس مرکز کو ٹیک اوور کرنا. شطرہ کہتے ہیں کسی چیز کو چھیننا, جبرن ٹیک اوور کرنا. جی خان وحید صاحب, عمران بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں اقبال صاحب کا جواب دے رہا تھا, قبضہ کرنا نہیں ہے, قبضہ ہم نے چھڑوانا ہے ان سے. شاباش شاباش, بہت اچھی بات کہی ہے. قبضہ چھڑوانا ہے, بالکل صحیح ہے. یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی دولت کے اوپر, پاکستان کے ریپرزنٹیشن کے اوپر, یہ جو دلال بیٹھے ہوئے ہیں, وی وانٹ ٹو لبریٹ پاکستان فرام آل دس. اور جس دن یہ نئی کرنسی آئے گی, سلطانی کرنسی, سلطانی روپیہ, اس دن آپ دیکھنا ایک بجلی کا کڑکا گرے گا. اس اعلان کے ساتھ ہی بجلی کا کڑکا گرے گا
اور یو ول سی واٹ ول ہیپن. رولنگ ہوگی جس دن روپیہ کا وجود ختم ہوگا, اس روپے کا جس کی حیثیت جسے کہتے ہیں 2 ٹکے کی نہیں ہے اس روپے کی حیثیت. 300 کا جو روپیہ مل رہا ہے $300 کا, اس کی تو ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس دن یہ ختم ہوگا اس دن آپ دیکھنا ساری دنیا کی قومیں وہ ایک طرف کھڑی ہوں گی اور ان سب کو جواب دینے کے لیے میں کھڑا ہوں گا. آئی ول آنسر دیم. میں کھڑے ہو کے جواب دوں گا ساری دنیا کے جتنے سیانے ہیں. اینڈ وہ دیکھنا آپ, وہ دن آئے گا. آئی ول آنسر آل آف دیم کہ یہ چیز ہمیں کرنی کیوں ضروری پیش آئی. اینڈ اٹ ول ہیپن. جن کو دس ول ہیپن, یہ کمٹمنٹ, اسی کا نام تو ایمان ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی چیز ایمان نہیں ہوتی. اور یہ دس ول ہیپن, دس از باؤنڈ ٹو ہیپن. دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس نظام کے قیام کو انشاءاللہ تعالی. یہ نظام صرف ایک سلطان کا محتاج ہوتا ہے. وہ سلطان میں ہوں, وہ سلطان آپ ہو. ایچ ون آف یو از اے سلطان. آپ سب سلطان ہو اس سلطانی نظام. جیسے سب لوگ امام ہوتے نا, کوئی بھی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے امامت کرانا شروع کرتا ہے. اسی طرح سے سکھوں میں آپ نے دیکھا سب اپنے نام کے ساتھ سردار کہتے ہیں. سردار بلدیو سنگھ, سردار کرتار سنگھ. سردار اسی کو کہتے ہیں جسے سلطان کہتے ہیں. یہ آئیڈیالوجی سلطان, سردار, یہ سب حضرت بابا گرو نانک جی نے قرآن کریم ہی سے حاصل کی تھی. کیسے انہوں نے ایک سلطنت قائم کی تھی. اور یہی آپ کا لاہور کا قلعہ, یہاں سے لے کر کابل تک یہ ایک سلطنت قائم تھی. سو بیسیکلی ایک آئیڈیالوجی. لیکن وہ اس دور کی باتیں ہیں جب میڈیا نہیں تھا, اخباریں نہیں تھیں, سوائے مجلس کے ذریعے سے کہ ایک بیٹھک ہوتی تھی اور وہاں سے پیغام اٹھ کے جاتا تھا, نہیں تھی. سو انشاءاللہ تعالی آپ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک, سب ملیں گے. یہ آپ کے ہماری سکھ قوم, ہماری ہندو قوم, ہمارے ہندو بھائی, ایچ ون آف دیم سب جانتے ہیں کہ یہ نظام کیا ہے. سب اپنے دلوں سے جانتے ہیں کہ یہ ہے وہ نظام جو رام کا نظام ہے, جو بھگوان کا نظام ہے, جو اللہ کا نظام ہے, جو حضرت محمد کا نظام. ایچ ون آف دیم نوز دیٹ. بہت اچھی بات آپ نے کہی, یہ قبضہ چھڑوانا ہے ہم کو. بالکل, بہت خوب. ظاہر صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. سر میں نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ سے موقع دیا. اور ایک سوال میرا رہ گیا تھا, وہ یہ تھا کہ اگر انشاءاللہ یہ سلطانی نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہماری جو میجورٹیز ہیں, فار ایگزامپلز اگر میں کہوں تو احمدی یا کوئی بھی, تو انہیں ان کے بلیفز کے مطابق کیا پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی عبادتگاہیں میں عبادت گاہیں یا جس طرح سے بھی وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ کھلم کھلا, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں کوئی بھی احمدی خود کو ڈکلیئر کر نہیں سکتا کہ وہ احمدی ہے ڈر کے مارے. چونکہ میں احمدی نہیں ہوں لیکن میں ویسے ایز اے ہیومن رائٹس میں ویسے پوچھ رہا ہوں, تو کیا ان کو تحفظ مکمل فراہم کیا جائے گا؟ ہمارے ملا تو ان کا نام لے کر یا جی آپ یہ دیکھو گے کیا احمدی اور کیا کرسچن اور کیا یہ سارے کے سارے غبارے ہیں. یہ سب نام جس دن یہ نظام قائم ہوگا اور اس نظام اللہ کو ڈیفینڈ کرنے والا میرے جیسا وہ آدمی جس کے پاس علمہ البیان, جس کی اتھارٹی اس کے بیان کے ذریعے سے ہے, آپ دیکھنا یہ سارے کے سارے. باقی رہ گیا کہ ان کو اپنی عبادات اور جو بھی, یہ تو امریکہ کے اندر ہے, ہم دیکھتے ہیں جس کو جو بھی اپنا طریقہ کار ہے, ایز لانگ ایز دے ڈو ناٹ کریٹ اے پبلک نیوسنس. آپ اپنے طور سے اکٹھے ہو, جو مرضی کرو, اپنی شادی بیاہ رسمیں دیوالی مناؤ, آپ نے اپنی جو بھی چیز منانی ہے. آپ دیکھنا یہ تو سارے جیسے آپ نے دیکھا جیسے سگریٹ کا دھواں اڑتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا گیا کہ تھے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ قادیانی جماعتیں اور یہ باقی آپ کی مذہبی جماعتیں یہ گئی کہاں سے. جیسے دھواں ہوتا ہے نا ویسے پھس. اینڈ اتنا بڑا سمندر ہے رب ذوالجلال والاکرام کا نظام, اس کے اندر تو یہ سارے کیڑے مکوڑے ایسے اڑ جائیں گے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے. یہ تو اس وقت تو یہ استحصال کر رہے ہیں بیٹا, استحصال کر رہے ہیں
کہ ان کا ان غریب احمدیوں کا ان غریبوں کا استحصال ہو، وہ اپنا بیچارہ پیسہ دیتے ہیں ان کو لیے ان کی جماعت کو اور سارا کچھ. یہ قادیانیت اور یہ وہ، ان کو یہ نہیں کہ ان کو بین کیا جائے گا، ان کا آپ کو نام و نشان نہیں ملے گا. شکریہ سر، جزاک اللہ. جزاک اللہ بیٹا. اور میرے خطبات بیٹا ضرور سننا، میرے خطبات 200 کے قریب ہیں، آرام سے بیٹھ کے سنیے کہ وہ حقیقی محمدی اسلام کیا تھا. جیتے رہو. مجھے شکیل صالح صاحب نے آپ سے منسلک کیا تو میں انشاءاللہ ضرور سنوں گا. جزاک اللہ. اور آپ میرے سے منسلک ہو گئے. مجھے تو حسین نوجوان جو ہیں بہت اچھے لگتے ہیں، اور آپ کی تصویر میں دیکھ رہا ہوں، یو آر لوکنگ ویری گڈ. تھینک یو سر، تھینک یو. جیتے رہو. کوئی اور ساتھی؟ ہماری میٹنگ کو، آج کی میٹنگ کو، جس کا مقصد تھا کہ ہم تعزیت کر سکیں ان لوگوں کے ساتھ جو باجوڑ میں جام شہادت جنہوں نے نوش کیا، جو مارے گئے. جیسے فیض صاحب نے کہا تھا، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، وہ تاریک راہیں انہی سیاسی جماعتوں کی، انہی کتوں کی تحریکیں ہیں جو اکٹھا کر لیتے ہیں لوگوں کو محض اپنی تقریر کی. ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. جمعیت العلماء اینڈ آل دوز پیپل، کوئی آئیڈیالوجی نہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ سارے اقتدار کے بھوکے کتے ہیں. قرآن کریم میں یہ اس کتے کا لفظ استعمال کیا گیا انہی لوگوں کے لیے کہ یہ کتے ہیں. انہیں روٹی دو تب بھی بھونکتے ہیں، روٹی نہ دو تب بھی بھونکتے ہیں. یہ اصطلاح ہے قرآن کریم میں. ہر وقت بھونکنے والے کتے ہیں یہ. They just want to bark. So basically ان کے اجتماع میں شریک جو بیوقوف لوگ گئے اور جا کے پھر مارے گئے، وہ سارے کے سارے ان سب کی فیملیز کے ساتھ ہمارے خون کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. آپ میں سے تو کچھ لوگ اس علاقے میں باجوڑ وغیرہ میں گئے نہیں کبھی، تو یہ ہمارا رشتہ ہے ان کے ساتھ. یہ سب ہم ایک ہیں. تو یہ میٹنگ آج کی اس تعزیت کے اظہار کے لیے تھی ان تمام افراد کے جو مولوی فضل الرحمان کے بہکائے ہوئے اور عمران خان کے بہکائے ہوئے، یہ سیاستدانوں کے بہکائے ہوئے لوگ، ان کے ساتھ تعزیت کرنا. سارا کا سارا ہنگامہ آرائی. صاحب ان کے جنازے میں بھی نہیں گئے. ہاں جی، بالکل بالکل. اور یہ سارا کا سارا ہنگامہ آرائی صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، اور پاکستان کی آرمی، ان کی کمانڈ، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں who are keeping پاکستان اسٹرانگ، اور اس وقت تک قائم رکھیں اس کو، اپنی اسٹرینگتھ کو، ہے حتی مطلع الفجر، جب تک عصر الاسلام انشاءاللہ تعالیٰ اس مطلع پہ نمودار نہیں ہوتا جسے چھپایا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں، ایسا نمودار ہوں گا، ایسا آؤں گا کہ یاد کرے گی دنیا کون آیا تھا. انتظار کیجئے میری کمٹمنٹ کو، آپ دیکھیے اور انتظار کیجئے کہ کیسے وہ بجلی کا کڑکا کیسے آتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. بس استقامت رکھیے، ساتھ رہیے. بلال صاغر لبیک 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 یا امیر سلطان لبیک. اور کسی کو کچھ سہیل مرزا صاحب. جی السلام علیکم. Do you hear me, sir? I do hear you loud and clear, beautiful. You're looking very good, mashallah. Thank you very much. سر ایک اسٹڈی کر رہا تھا میں کہ 98 میں جب نیوکلیئر پاکستان نے بلاسٹ کیے تھے تو اس پہ کافی پابندیاں لگ گئی تھیں اور اس کو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. تو اس زمانے میں نائجیریا سیکنڈ نمبر پر تھا، لیکن پاکستان نے اپنے فورن اکاؤنٹس کو فریز کیا اور یہ بچ گیا ڈیفالٹ ہونے سے. نائجیریا نے ڈیفالٹ کیا، لیکن اس ڈیفالٹ کے بعد نائجیریا نے کافی اچھی اسٹریٹجیز بنائی اور وہ جس طرح پاکستان کے حالات ہیں ان سے نکل کے وہ آئی تھنک 16 یا 17 نمبر پہ گیا ہے. تو جتنے بھی اوورسیز ہمارے گروپ کے ممبرس ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نائجیریا کے کیس کو اسٹڈی کریں. اس کے اندر کافی کلوز ہیں تاکہ آپ پاکستان کو بہتر کر سکیں. بہت شکریہ سر. بہت خوب سہیل مرزا صاحب، آپ کو بالمشافہ دیکھ کے ہر بار خوشی ہوتی ہے. جیتے رہیے.
میں اس معاملے میں اس سلسلے میں ایک تو آپ کے لیے دعائے طول عمری، اللہ آپ کی لمبی عمر کرے، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو. آپ بڑے عرصے سے ہماری تحریک کے میں شامل ہیں اور اولین لوگوں میں سے ہیں. تو یہ جو خبریں آپ سنتے ہیں کہ فلاں ملک ڈیفالٹ اور یہ سارا کا سارا ایک ادارہ ہے جو شائع کرتا ہے ان باتوں کو. یہ آپ کے دانشور یہ اصل دہشت گرد ہیں، کلمی دہشت گرد، اور انہیں اس کام کے لیے رکھا جاتا ہے قوم کے اندر یہ دہشت ڈالو، فلاں ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو رہا ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. دے جسٹ وانٹ ٹو کریٹ دس تھنگ کہ جی اب یہ ہونے والا ہے اور اب وہ. سو انشاءاللہ تعالیٰ تسلی رکھیے. دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ یہ ان کا علم حاصل کرنا، کیسے ان لوگوں نے اپنے آپ کو مستحکم کیا، بس ساری کی سارا فوکس، اپنی توجہ اس تحریک اور قرآن کریم میں جو ذالک الکتاب کہ یہ ہے وہ فوج کا دستہ جن کے دل میں رتی برابر بھی لا ریب فی رتی برابر بھی شک نہیں تھا اوور دا سکسیس آف دس آئیڈیالوجی. ان کے دل میں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ یہ سکسیس ہوگی یہ آئیڈیالوجی اور ساری دنیا پہ غلبہ پائے گی یہ آئیڈیالوجی. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جتھے کی تیاری، اس کو اکٹھا کرنا، اس کے لیے مجاہد اکٹھا کیجئے اور اپنے اپنے علاقے میں تیار کیجئے، اس لیے کہ یہ بہرحال کوتب علیکم القتال یہ ہمارے لیے یہ مینڈیٹری ہے ان لوگوں کو عقلہ کما کرنا جو پاکستان کے اندر یہ سیاست کا شر پھیلائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن. یہ خان بھائی سے ہم دوبارہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جی عمران بھائی. میں بس یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہماری زمینیں بنجر ہو گئی ہیں یا ہماری زمینیں زرخیز نہیں رہی یا یہاں کوئی پیداوار نہیں ہو رہی ہے، یہاں جو کیٹلز ہے یہ مر گئے سب یا کوئی وبائی مرض پھوٹ گیا ہے، صرف ذہنی امراض ہے. ایبسلیوٹلی. ذہن کا مرض جب دور ہو جائے گا تو یہ ڈیفالٹ سب کچھ ختم ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب. یہ سب دہشت گرد ہیں جی جو لکھنے والے، اور یہ سارا کچھ یہ علمی دہشت گردوں کا ایک جتھا ہے جن کو پے کیا جاتا ہے. میرے پاس یہ اخبارات آتے ہیں یہاں امریکہ کے فائنینشیل ٹائمز اور فارن افیئرز اور یہ سارا کچھ، ان میں ایک ایک لکھاری جو ہے وہ کتنے $1,000 کی تنخواہ کے اوپر مقرر ہے. جی دیٹ از واٹ دے ڈو. ٹھیک ہے، بہت ہوتا ہے جس کی نہ زمین نہیں ہوتی یا بالکل تباہی ہو جاتی. یہاں پہ سب کچھ موجود ہے، مین پاور ہے، زمین زرخیز ہے، یہاں پہ دریا ہیں، پہاڑ ہیں، لیکن ہر چیز ہے یہاں پہ، صرف ایک لیڈرشپ اور ایک راستہ میں چاہیے بس. اور سب سے بڑی خوبی پاکستان کی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس پہ قبضہ ہی نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے. Nobody wants to. اور تو اور پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں. Can you imagine? تو یہ صورتحال ہے. تو this is the state of affairs of Pakistan. So انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان is on very strong grounds. اور یہ جو جماعت ہے ہماری تحریک، انشاءاللہ تعالیٰ we will take over Pakistan and we will take over India and we shall liberate India and we shall liberate the world انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سلطانی نظام، یہ آئیڈیالوجی جنہوں نے دی تھی پتہ نہیں اتنی بڑی آئیڈیالوجی کہاں سے، رب العالمینی کا. یہ کوئی آئیڈیالوجی ہے صاحب؟ یہ تو آئیڈیالوجی UNO کے پاس نہیں ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور اس کا طریقہ کار، یہ راستہ جسے صراط مستقیم کہا ہے، مذہب سے آزادی، ہر چیز سے آزادی. وہ کہتے ہیں تاجدار حرم، یہ تاجدار حرم کی عطا کردہ یہ چیز ہے. سجدہ کیجئے، چوما کیجئے ان کے نام کو. اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک یتیم بچے نے کہاں سے یہ آئیڈیالوجی لی، کیسے آئی. تو یہ آئیڈیالوجی ایک آئیڈیا ہے. جیسے آپ کے سامنے یہ فیس بک جس نے بنائی، مارک زوکربرگ، کیا آئیڈیا تھا، دماغ میں کیسے آیا؟ آئیڈیا، اسی آئیڈیا کو وہی کہتے ہیں. ایک دماغ میں آئیڈیا، ایک آدمی کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ ایک ریل کا نظام ہوگا یا ایک بجلی کا نظام ہوگا اور ساری دنیا میں تاریں بچھائی جائیں گی. اور یہ لوگ تو ہنسے ہوں گے نا کہ یار کیا کہہ رہے ہیں، تاریں بچھیں گی، اتنے وولٹیج کا کرنٹ جائے گا، پھر یہ ہوگا. اس کا تو
وہ کراچی کی زبان میں کیا بولتے ہوں گے, چریا ہو گیا کیا, دماغ خراب ہو گیا کیا, کیسی باتیں کر رہا ہے. تو یہ ساری یہ آئیڈیالوجی جو ہے اتنی عظیم الشان آئیڈیالوجی ہے, اور کیا کیا کچھ سنا نہیں انہوں نے, لیکن وہ جو ایک جماعت تھی الکتاب, انہوں نے دے پروو دا ٹروتھ, اینڈ انشاءاللہ تعالی یہ اس آئیڈیالوجی کا مل جانا ہی بہت بڑی بات ہے. یہ آئیڈیالوجی تو دو جملے ہیں, E=mc² کی طرح کا ایک فارمولا ہے. اٹس ویری سمپل. تھینک یو. اور بھی کوئی ساتھی پلیز اظہار کیجئے, اپنے اس چیز میں شامل کیجئے اپنے آپ کو, تاکہ آپ کے آئندہ آنے والی نسلیں اس ریکارڈ کو دیکھ سکیں کہ our father was a part of this. طارق شہزاد اینڈ مرزا ٹو ایوری ون, بہت بہت شکریہ فار ایوری ون. اور صدام اگر اجازت ہو آپ سب کی, صدام, عمران, آپ نے ریکارڈ کر لی میٹنگ؟ جی عمران بھائی نے ریکارڈنگ کی ہے. ٹھیک ہے. سو کین وی ناؤ کلوز دا میٹنگ, adjourn the meeting. 15 منٹ. ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو گئے. This meeting is now adjourned, اور انشاءاللہ تعالی till we meet again. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.